کچھ خاص ٹرمز یوز کی جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے یہ بلیک ویلی ہے اور ماؤنٹین پاس آف ڈیتھ جہاں پر ان کے پائلٹس کی ٹریننگ ہو رہی ہے. یہ کوئی ان یوزول ٹریننگ ہے جو اس آلٹیٹیوڈ پہ ہوتی ہے؟ منیز دیکھیے نارمل اگر آپ جہاز پر جائیں گے نا، نارمل جو ہم نارمل واک ان کرتے ہیں وہاں زمین پر، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو ہم ان جہاز میں بیٹھنے کے بعد آکسیجن لگاتے ہیں. ہمیں زمین پر نہیں چاہیے ہوتی آکسیجن ماسک آپ لگاتے ہیں ہائی آلٹیٹیوڈ کے لیے کہ جب ہم نے کیونکہ ٹیک آف کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ایجیکشن بھی ہو سکتی ہے، پائلٹ کو نکلنا پڑ سکتا ہے، تو وہ آپ کو آکسیجن سلنڈر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو تھرو آؤٹ ہمیں کمپلسریلی آکسیجن لینی پڑتی ہے. وہاں پہ آپ جہاز پہ پیدل چل کر جائیں گے تو پھر بھی آپ آکسیجن ماسک لگا کر جائیں گے. آپ یہ ویژولائز کریں. تو اتنی زیادہ ایک بریدنگ ہی نہیں ہو سکتی. ایک عام انسان جس کو کہتے ہیں نا سفوکیشن، لیک آف آکسیجن سے اگر آپ تیز چلیں، میں ناردرن ایریا میں گیا ہوا ہوں، وہاں آپ کو تیز نہیں چلنے دیتے. وہ کہتے ہیں آپ کا سانس اکھڑ جائے گا، آپ کی سپلائی شارٹ ہو جائے گی، پھیپھڑوں میں آکسیجن کی ختم ہونے کی وجہ سے آپ کو بے ہوش ہو سکتے ہیں. آرام سے چلیں، بہت آرام سے پیدل چلیں گے آپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے، 4 اسٹیپ لے کے آپ لمبا سانس لیں گے، آپ ریگین کریں گے. تو یہ یونیک وارفیئر ہے، ایک نیا ڈائمینشن ہے ادر دین ڈرون جس کی شروع میں نے بات کی. یہ جو ہائی آلٹیٹیوڈ ہے یہ چائنا ظاہر ہے اس کے بعد ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے، تو دیکھیں کیا سرپرائزز ہیں. سر اب یہ تو بتا دیں کہ یہ اصل میں انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے یا پھر بگرام ایئر بیس پر بھی نظر رکھنی ہے اور امریکہ کیا کرے گا اس پر بھی نظر رکھنی ہے؟ چائنا ڈسٹرب تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے بگرام بیس کی وجہ سے، اور رشیا بھی ہے بائی دا وے، اور بہت سارے ملک ہیں، ایران بھی ہے، پاکستان کو بھی ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی ایک آئز ان دا اسکائز ہے. نارتھ میں آپ ہیں، بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے، اور یہ بگرام جو ہے 50-60 میں سوویت یونین نے شروع کیا تھا، پھر خود ہی آگے 79 میں یوز کیا، پھر 89 تک یوز کرتے رہے، پھر امریکن آئے، انہوں نے اور زیادہ ایکسپینڈ کیا. اب تو آلموسٹ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ویئر ہاؤس ہے امریکنس کا، کیونکہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے، انہوں نے اسلحہ وہاں رکھا، ویپنز اتنے زیادہ رکھے، سوفسٹیکیٹڈ کامبیٹ کے ہتھیار وہاں پڑے ہیں. یہ جو طالبان کے حوالے کر کے، سو کالڈ حوالے، میں ایگری نہیں کرتا بٹ ہینڈ اوور کر کے گئے تھے کہ ہماری امانت ہے، اس کو رکھیے گا، ہم آ کے جب بھی ضرورت ہوگی لے لیں گے. اس کا یہ پیسے دیتے ہیں امریکنز کو، اس کے بدلے میں وہ لک آفٹر کرنا تھا، جو کہ میرا نہیں خیال کر رہے ہیں، لیکن وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے. وہ قبضے کے علاوہ وہ اسلحہ آ چکا ہے، ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے امریکن اسلحہ جو ہے. تو وہ ظاہر ہے تشویش ہے چائنا کو کہ اوور سی کرے گا، جو چائنا کو اوور سی کرے گا، رشیا کو اوور سی کرے گا امریکہ. تو انہوں نے بھی ایک، جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک اور بیس بنانا چاہتے ہیں کاؤنٹر، تاکہ اسٹریٹجک بیلنس کریٹ کر سکیں اس پورے ریجن میں. اچھا، جہاں آپ افغانستان میں استعمال ہونے والے اسلحے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ امریکن ایمونیشن ہے، اسپین بولدک میں جو ٹنل، جو خندق سی بنائی تھی ان افغان طالبان رجیم والوں نے یا TTP-TTA مل کر، اور وہاں سے اسلحہ لے کر آ رہے تھے، وہاں پر کیا ہوا، وہ کیا مارکا تھا، وہ بھی شیئر کریں کیونکہ اندر کی خبر سامنے نہیں آ رہی. چشتی صاحب دیکھیے، یہ ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہے خندقیں بنانے میں، بہت عرصے کی. وہ کرتے کیا رہے ہیں ابھی نہیں، وہ خندق بناتے ہیں، ہماری فوج قبریں بنا دیتی ہے. وہ اب ایک الحمدللہ ایک اور آپشن مجبوراً کرنا پڑتا ہے. یہ جب سوویت یونین آکوپائی کیا ہوا تھا اور یہی مجاہدین جن کو امریکہ اور پاکستان سپورٹ کر رہا تھا، تو ظاہر ہے یہ بہت زیادہ ٹنل اس وقت آیا تھا. یہ ایک قسم کا ٹرینڈ کہہ لیں یا ضرورت کہہ لیں، یہ سمجھی گئی تھی کہ آپ نے ایک سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا ہے. اب ہوا میں ہوتے ہیں تو ہیلی کاپٹر، جہاز، ڈرونز آپ کو دیکھ لیتے ہیں. اس وقت ٹنلز کی ایکسپرٹیز آئی تھی. ہم نے بھی جب ٹیررزم کے خلاف کیے تھے آپریشنس، بہت زیادہ ٹنلز کو ناک آؤٹ کیا تھا، یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. بہت زیادہ ہم نے ایسے ویپنز یوز کیے تھے کہ ہمیں ٹنلز کے اندر ڈسٹرکشن کو، اور ٹنل صرف اس کو یہ کوئی پیسیج نہ سمجھے، ٹنل جو ایکچولی یہ لوگ بناتے رہے ہیں، اندر ان کے ویپنری ہوتی ہے، آرمامنٹ ہوتا ہے، کھانے کے میسز ہوتے ہیں، پیسیجز ہوتے ہیں، یعنی اٹس اے لیونگ بلو دا گراؤنڈ. تو لیونگ بلو دا گراؤنڈ یہ ٹیررسٹ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ نہ باہر آئیں گے، وہ آپریشن کے لیے آئیں گے، سیف ہیونز ہوتے ہیں. تو وہ ہمیں مجبوراً ناک آؤٹ کرنے پڑے تھے. یہ جو ٹنل اب اسپین بولدک کی بات کریں، یہ بیسیکلی ان کا ٹرانسپورٹیشن کا طریقہ تھا کہ ہم کہیں ایسے طریقے سے ڈسیو کریں گے کہ ہم اپنی سپلائیز، خاص طور پر ریمونیشن ہے، راشن ہے، ایون فوڈ سپلائی، اینڈ وی سرپرائز obviously. وہ ان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اب ہمارے پاس ایسی فیسلٹیز ہیں کہ ہم بہت کلوزلی دیکھ سکتے ہیں. میں بتانا نہیں چاہوں گا، پھر وہ ٹینشن آ جائے گی زیادہ. صحیح ہے. سر آپ نے ہمارے ہی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا PFX کا، کہ پاکستان طیارے بنا رہا ہے، اور وہ طیارے کس طرح کے ہیں یہ مجھے بتائیں، اس کے اندر کیا کیا کیپیبلٹیز ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ جب ہمارے F-16 کے اسپیئر پارٹس امریکہ نے بند کیے 1989 میں، جب سوویت یونین یہاں سے چلا گیا، حالانکہ اس سے پہلے ہم خوش تھے ہمارے سے، اس کے بعد ہم اسپیئر پارٹس بند کیے تو ہمیں JF-17 تھنڈر بنایا. ہمیں تھنڈر بنانے میں بہت مشکل پیش آئی تھی.
ہمیں کوئی ریڈار دینے کو تیار نہیں تھا, ہمیں انجن دینے کو تیار نہیں تھا, الیکٹرانکس دینے کو تیار نہیں تھا, انفراسٹرکچر اور جو ڈیزائننگ ہے اس میں ہیلپ کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا. چائنا نے ضرور کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن چائنیز ٹیکنالوجی اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی ویسٹ کی تھی. ہمارا ایکسپوئر تھا امریکن جہاز F-16 اڑانے کا, فرانس کے مراج اڑانے کا, تو ہم ایکسپوز تھے ٹو دا ویسٹرن ٹیکنالوجی. تو ہم نے چائنا کو بہت مدد کی, انہوں نے بھی بہت مدد کی, تو میوچولی ہم JF-17 تھنڈر بنا پائے الحمدللہ. اب دیکھیے دنیا میں یہ ڈفرینٹ ایک نیو وینچر ہے. 192 ملکوں میں سے کسی ایئر فورس نے خود فائٹر جہاز نہیں بنایا. یہ پاک فضائیہ واحد ایئر فورس ہے جس نے خود بنایا جہاز. ہندوستان میں تیجس جو بنایا وہ ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ نے بنایا, انڈین ایئر فورس نے نہیں بنایا. اور وہ انڈین ایئر فورس ناراض بھی اس لیے ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا بن رہا ہے, ہمیں تو یہ پولیٹیکل پروڈکٹ دیتے ہیں انسٹیڈ آف اے فائٹر جیٹ. اچھا, یہ انڈیا کہتا ہے. ہم اپنا پروڈکٹ ہے, ہم اون کرتے ہیں, ہم ماڈیفکیشن کرتے ہیں, ماڈرنائزیشن کرتے ہیں, اپ گریڈیشن کرتے ہیں, ساری ہماری مرضی سے ہوتی ہے. PFX پہ آتے ہیں. PFX ہماری اس لیے obligation ہوئی جب ہم نے دیکھا کہ ہمیں جہاز بنانا تو آ گیا ہے. ناؤ اٹس مور آف الیکٹرانکس, اسٹیلتھ, 4.5 جنریشن, ویپنری, انٹیگریشن, انجن. ہمارے انجینئرز, ٹیکنیشین الحمدللہ اتنے ایکسپرٹ ہیں اب اس کے اوپر. تو ہم نے سوچا کہ اٹس مور آف اے, جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو میں بچوں کے لیے سمجھاتا ہوں کہ آپ کو سائیکل چلانی آ جائے تو موٹر سائیکل جلدی آ جاتا ہے. تو یہ سم تھنگ لائک دیٹ, دین یو کین اپ گریڈ. اگر آپ کو بیسک کنٹرول نہیں آتا یا سینس آف پروپورشن نہیں ہے یا اسکل نہیں ہے سائیکو موٹر, تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. الحمدللہ میں جہاز کیونکہ اب بنانے کی ہماری بہت ایڈوانس ہے. پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس پچھلے آلموسٹ 50 سال سے یہ ہماری فیکٹری چل رہی ہے, جو پہلے F-6 اور A-5 کو ریبلڈ کرتی تھی اور اوور آلنگ کرتی تھی, پھر مراج کو کرتی تھی. JF-17 تھنڈر سے زیادہ قابلیت رکھتا ہوگا. ڈیفینیٹلی زیادہ, وہ اس لیے کہ ہم اس کو انشاءاللہ 4.5 نہیں 5th جنریشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. PFX کا مطلب یہ ہے پاکستان فائٹر. ہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی دنیا میں ہے اس کی ریسرچ کر رہے ہیں, اس کی انٹیگریشن کر رہے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اس پہ پروگرس بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. یہ سوللی پاکستان تیار کر رہا ہے یا چین کی بھی مدد حاصل؟ ابھی سوللی پاکستان کر رہا ہے جی الحمدللہ. ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے, میں مل کر آیا ہوں ان سے, اور پروگرس نہیں بتا سکتا کہاں پہنچا ہے کیونکہ ہم بتانا نہیں چاہتے کہ لیکن یہ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی میرے لیے, پلیزنٹ سرپرائز تھا جب میں ان کے ہیڈ سے ملا. اس میں ٹائم لائن منیزہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بڑی ہرڈلز ہوتی ہیں اس میں. آپ نے اتنی زیادہ ٹیکنالوجی آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, کچھ آپ نے ریورس انجینئرنگ کرنی ہوتی ہے, کوئی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ دنیا, ہم یہاں پہنچے تو دنیا تو یہاں پہنچ گئی ہے, تو پھر آپ سمجھتے ہیں یہ چیز بھی میں انٹیگریٹ کر لوں, ہم پیچھے نہ رہ جائیں یا ہمارا جہاز لیس ریلیونٹ نہ ہو. تو یہ ٹیکنالوجی دیکھیے, فائٹر جہاز ہوتا ہے مجموعہ ہنڈریڈز آف کمپیوٹرز آٹومیشن کا, کہ جس طرح کمپیوٹر اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے, یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں بیٹھا بیٹھا آبسلیٹ ہو جاتا ہے. سال 2 سال بعد آپ کہتے ہیں یہ تو پرانا ہو گیا, سال بعد سر سال نیا آتا ہے, بچوں کا 6 مہینے بعد. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو ہم لگے ہوئے ہیں, بہت ٹیم کنسرٹڈ کوشش کر رہی ہے الحمدللہ. جو پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو, ان سے میری ملاقات ہوئی تھی, وہ اپنا ٹائم لائن بتاتے تھے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہر چیز کو کل ہو جانا چاہیے تھا جو گزر گیا, ان کی ایمرجنسی ہوتی ہے ہر پروجیکٹ میں. لوگ کر بھی رہے ہیں اسی طرح کام. جب تک PFX تیار نہیں ہوتا, اٹس انڈر پروسیس, انڈر کنسٹرکشن, تب تک JF-17 تھنڈر کی بات کر لیتے ہیں. لائنیں لگ گئی ہیں سر دنیا میں. ہم نے ایئر شو دبئی میں حصہ کیا لیا, ہمارے تو بائرز بہت زیادہ مارکیٹ میں نکل آئے ہیں. اور آپ کے ساتھ جب گفتگو ہوئی آپ نے ہی بتایا کہ یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے, اس سے پہلے ازبکستان کو بھی دیے, میانمار کو بھی دیے, اور ابھی ریسنٹ ہماری ڈیل لاک ہو رہی ہے کرغزستان کے ساتھ, تو JF-17 تھنڈر ہم ان کو بھی دیں گے. تو بتائیں ذرا کیا مارکیٹ میں ہائپ کریٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ میں اکثر کہتا ہوں, پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, جو لوگ اگر مجھے معذرت قبول کر لیں. دیکھیے جب وکٹری آپ لیتے ہیں نا, جب آپ کی فتح ہوتی ہے تو آپ کو ایک پاور ملتی ہے, آپ کو ریلیونس ملتی ہے, جس کو میں کہتا ہوں وکٹری ہیز ویلیو. تو جب آپ کی ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے نا تو دنیا آپ کو قدر دے دیتی ہے, تو دین یو بیکم پاورفل. ریلیٹو ٹرم میں پاورفل کچھ بھی سینس میں, دین پاور ٹاکس ٹو پاور. میں اکثر یہ کہتا ہوں, پھر پاور آپ سے انگیج کرنا چاہتی ہے. اب بہت سارے ملک اس وقت, میں آپ کو پاک فضائیہ کے سربراہ کا بتا سکتا ہوں, ابھی وہ دبئی ایئر شو میں گئے ہوئے تھے. انڈونیشیا کے صدر بھی پاکستان آ رہے ہیں, آج شاید پہنچ رہے ہیں. لیکن ابھی پاک فضائیہ کے سربراہ گئے تھے دبئی ایئر شو میں, جب یہ تیجس جہاز کریش ہوا, پاسبلی وہیں تھے. تو آپ اندازہ لگائیے, میرے نالج کے مطابق جو میں نے ان پٹ لی ہے, درجنوں جو ٹاپ آف دا لائن سربراہ تھے, ڈیفینس منسٹرز تھے, میٹنگ کرنا چاہ رہے تھے, وہ سب سے نہیں مل سکے. یہ بھی میں نے کنفرم کیا.